السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا 12ویں کلاس کی اسلامیات اختیاری کے امپورٹنٹ کوشچن آنسر کا دوسرا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوشچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتا قرآن پاک کے صفاتی جو نام ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد بتانی ہے۔ قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں وہ 55 جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں وہ 55 ذکر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کے جو صفاتی نام ہیں وہ 55 ذکر ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ پہلی جواب پڑھتے ہیں، جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کپی طاری ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور کہا کہ مجھے چادر دے دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے۔ تھوڑا سا وقت کے بعد، سکون آنے کے بعد، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سارا واقعہ، وحی کا سارا واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی، اپنے کزن جو تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ تھا کہ پہلی وحی کا واقعہ کیا ہے؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آئے، کہا مجھے چادر اڑا دو، اور جب تھوڑا سا سکون آیا حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بیان کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، حفاظت قرآن کے 2 طریقے لکھیں کہ قرآن پاک کی جو ہے حفاظت کس طرح کی گئی ہے۔ 2 طریقے لکھنے ہیں۔ پہلا طریقہ، قرآن پاک کو حفظ کے ذریعے جو ہے محفوظ کیا گیا ہے، لوگوں نے یاد کیا، صحابہ اکرام نے، ابھی لوگ یاد کرتے ہیں، حفاظ اکرام انہوں نے یاد کیا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ یاد کرنے کے ذریعے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا۔ دوسرا، لکھ کر محفوظ کیا گیا، جس طرح کہ قرآن پاک جو ہے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کو 2 طریقوں سے محفوظ کیا گیا، ایک لکھ کر، دوسرا یاد کر کے۔ اگلا سوال ہے، کوئی سے 2 کاتبین وحی کے نام لکھنے ہیں تو کوئی سے آپ لکھ لیں۔ ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت زید بن ثابت بھی ہیں، حضرت میر معاویہ بھی ہیں، بہت سے صحابہ اکرام ہیں، کوئی سے 2 آپ لکھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں جی منافقت کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ منافقت کا مفہوم، منافقت جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، نفاق سے جو ہے، جو منافقت کا لفظ ہے یہ نکلا ہے نفق سے، نفاق سے۔ ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب ہوتا ہے، نفق کا مطلب ہوتا ہے ایسی سرنگ جس کے 2 منہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسی سرنگ جس کے 2 منہ ہیں۔ منافق کو بھی منافق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ دل سے کافر ہوتا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور زبان سے جھوٹا اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو منافق ہے یہ نفق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایسی سرنگ جس کے 2 منہ ہوں۔ منافق کو منافق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے دل میں جو ہے کفر ہوتا ہے اور وہ زبان سے جو ہے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کس بات سے منع کیا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ جو تھا، شجر ممنوعہ ہوتا ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں ممنوعہ، جس کے قریب جانا منع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ اگلا ہے جی، وقالوا لن تمسنا النار، آیت ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قال کا لفظ جب بھی آئے گا، قالا، قیلا، قالوا، قلنا، فقلنا، جب بھی قال کا کاف لام کا مادہ آئے گا معنی ہوگا کہنا۔ ٹھیک ہے، کہنے کے معنی میں آتا ہے قاف لام۔ ٹھیک ہے جی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ٹھیک ہے، وقالوا لن تمسنا النار، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے، حق کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ حق کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق کو اور احکامات کو چھپا لینا۔ ٹھیک ہے جی، کہتا حق کو چھپانے سے کیا مطلب ہے؟ حق کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو چھپا لینا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن میں یا جو پچھلی کتابیں تھی، تورات، زبور، ٹھیک ہے، ان میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے، ان کو چھپا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کا چھپانا۔ ٹھیک ہے جی،
کہتے ہیں اقام الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اقام الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرنا. جو آپ پڑھ رہے ہیں اقام الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اقام الصلاۃ مومنین کی یہ خوبی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. کہتا ہے شرک کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ شرک کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. شرک کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کی جائے. ٹھیک ہے جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرایا جائے اور اس کی عبادت اور پرستش بھی کی جائے. یہ شرک کا جو ہے اعلیٰ ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کو منسوخ کیا. کیوں؟ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بعض آیات کو منسوخ کر دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن پاک کو کی اللہ تعالیٰ جو بعض آیات کو منسوخ کر دیتا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے اس جیسی کوئی آیت لے آتا ہے یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی آیت لے آتا ہے یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کی آیات کو اللہ کیوں منسوخ کرتا ہے؟ یا تو اللہ اس جیسی کوئی آیت لے آتا ہے یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں خانہ کعبہ کی بنیادیں کن دو نبیوں نے اٹھائی؟ خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ کن دو نبیوں نے اٹھائی؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا میثاق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ کیا تھا، کیا میثاق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ میثاق کیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے. پہلی چیز کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ نیکی کریں گے. یہ چار جو رشتہ دار ہیں، والدین، قریبی رشتہ دار، مساکین اور فقراء، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ یتیموں اور مساکین جو ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ نیکی کریں گے. اور اس کے علاوہ اچھی بات کہیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا میثاق کیا، کیا وعدہ کیا؟ پہلا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے. دوسرا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یتیموں کے ساتھ اور جو ہے مساکین ان کے ساتھ نیکی کریں گے اور بھلائی کی بات کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. کل 8 چیزیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور اچھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ وہ میثاق تھا جس کی جو ہے تبلیغ ہر نبی نے کی اور جو ہے ہر نبی نے اس کی پابندی بھی کی اور اس پر عمل بھی کیا، اس میثاق پر. ٹھیک ہے جی، یہ جو عہد ہے، یہ جو میثاق ہے، اس کو میثاق بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ جو عہد ہے، یہ جو وعدہ ہے، اس کو میثاق بنی اسرائیل کہتے ہیں اور تمام انبیاء کرام نے اپنے وقت میں اس کی پابندی بھی کی. ٹھیک ہے، شیاطین نے بنی اسرائیل کو کیا سکھایا؟ شیاطین نے بنی اسرائیل کو کیا سکھایا؟ شیاطین نے بنی اسرائیل کو جادو سکھایا. شیاطین نے بنی اسرائیل کو جادو سکھایا جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں میاں بیوی میں جو ہے لڑائی پیدا کرتے اور طلاقیں دلواتے. ٹھیک ہے جی، اس کے ذریعے کیا کہلاتے؟ میاں بیوی میں طلاق بھی ڈلواتے اور لوگوں کی آپس میں لڑائیاں بھی پیدا کرتے. تو سوال یہ تھا کہ شیطان نے بنی اسرائیل کو کیا سکھایا؟ شیطان نے بنی اسرائیل کو جادو سکھایا جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے میں لڑائی بھی پیدا کرتے اور میاں بیوی کی طلاقیں بھی کرواتے تھے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ تحویل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے جو مسلمان تھے وہ بیت المقدس جو ہے فلسطین میں مسجد اقصی، اس کی طرف بیت المقدس اصل میں کہا جاتا ہے، بیت المقدس ہی لکھے. ٹھیک ہے، جو مسلمان تھے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جو اپنا منہ ہے، جو اپنا رخ ہے، وہ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں. ٹھیک ہے جی، اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں. تحویل قبلہ کیا ہے کہ پہلے مسلمان جو تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 2 ہجری میں اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے کہتا ہے وجود باری تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے اس پر کوئی سے 2 دلائل لکھنے ہیں. وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل لکھنے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا. یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. دوسرا، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اور اس سے جو ہے مختلف طرح کے جو ہے پھل پیدا کرتا ہے اور مختلف طرح سے رزق دیتا ہے. باقی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، سورج کا نکلنا، اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب ہونا، ساری کائنات کا نظام جو ہے اپنے وقت پر چلنا. آپ کوئی سی بھی 2 نشانیاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی کون سی بیان کر دی؟
کہ زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور دوسری کیا ہے آسمان سے پانی برساتا ہے اور مختلف پھلوں کے ذریعے اس پانی سے پھر کیا ہوتا ہے رزق پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پانی زمین پہ برستا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے جو ہے پھل فروٹ جو ہے اس سے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے یہود کو یوم سبت کی بے حرمتی پر کیا سزا دی گئی؟ یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے یوم سبت کیا ہے، یوم سبت پر یہود کو کیا سزا ملی؟ تو جواب پڑھتے ہیں یوم سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ٹھیک ہے جی، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، یوم دن کو کہتے ہیں، یوم سبت سے مراد ہے ہفتے کا دن۔ جو ہفتے کا دن تھا اس میں یہودیوں کے لیے یہ بہت مقدس دن تھا، یہودیوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان کا جو عام طور پر پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن یوم السبت کو جو ہے مچھلیاں پکڑنے پر پابندی لگا دی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ ہفتے والے دن عام دنوں کی نسبت جو ہے مچھلیاں زیادہ کثرت سے ہوتی تھی اور ظاہر نظر آ رہی ہوتی تھی، تو یہودی کیا کرتے تھے کہ نالیاں نکال کر دریا میں سے وہ نالیاں نکالتے اور جو ہے ایک بڑے حوض میں ایک بڑے جو تالاب ہے وہاں پر پانی اکٹھا کر لیتے اور مچھلیاں بھی وہاں پر آ جاتی، اور ہفتے والے دن یہ کام کرتے کہ نالیاں بنا لیتے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ تو حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ نالیاں نکال کر پانی وہاں پہ اکٹھا کر لیا اور اتوار کو پکڑ لیا، تو اللہ نے ان کو اس کی سزا یہ دی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ نے کیا کیا؟ بندر بنا دیا۔ دوبارہ شارٹلی ریپیٹ کر دیتے ہیں، سوال یہ تھا یوم السبت کیا ہے اور یوم السبت کی جو ہے بے حرمتی پر یہود کو کیا سزا ملی؟ تو یوم السبت جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے یہود کو صرف عبادت کا حکم دیا تھا، دنیاوی کاموں سے منع کیا تھا، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، اور اس دن اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ ہفتے والے دن عام دنوں کی نسبت زیادہ مچھلیاں ہوتی تھی۔ یہود کیا کرتے تھے؟ نالیاں نکال کر دریا سے تو پانی جو ہے وہاں پر اکٹھا کر لیتے تھے حوضوں میں تالابوں میں، اور جب اکٹھا ہو جاتا اتوار والے دن وہاں سے مچھلیاں پکڑ لیتے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اللہ نے ان کو سزا کے طور پر جو ہے بندر بنا دیا۔ اگلا سوال ہے جی ہاروت ماروت کون تھے؟ جی ہاروت ماروت کون تھے؟ ہاروت ماروت اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تھے، ہاروت ماروت اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جادو نہ سیکھو، ٹھیک ہے۔ آزمائش تھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا انسان کی جو ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جو تھے دو فرشتے تھے، ان کو دنیا میں بھیجا، بنی اسرائیل میں بھیجا، وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، تو اس لیے یہ ہاروت ماروت دو فرشتے زمین پر آئے، یہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا، اور لوگوں کو یہ منع بھی کرتے تھے جادو نہ سیکھو، لیکن سکھاتے تھے۔ سکھاتے کیوں تھے؟ کہ آزمائش تھی، جو سیکھتا تھا اس کو سکھا دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ شیطان ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، جو اس کے شکنجے میں آئے گا وہ پھنس جائے گا، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، لیکن جو اس سے بچے گا تو بچ جائے گا، امتحان ہے۔ تو اسی طرح ہاروت ماروت بھی اللہ کا امتحان تھے۔ اگلا سوال ہے حضرت حدیث جبرائیل میں سائل کون تھا؟ حدیث جبرائیل میں سوال کرنے والا کون تھا؟ حدیث جبرائیل میں جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث جبرائیل میں جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، وہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے حرام سے بچنے کے لیے جو چراگاہ کی حدیث مبارکہ میں مثال دی گئی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جواب پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اس کے درمیان متشابہات ہیں، شک والی چیزیں ہیں۔ مثال سے سمجھے، آپ کو اپنے کمرے میں سے 10 روپے ملتے ہیں، تو ایک پیسے تو وہ ہیں جو آپ کی جیب میں ہے، ایک پیسے وہ ہیں جو کسی کی جیب میں، جو آپ کی جیب میں وہ حلال ہیں، جو کسی کی جیب میں وہ آپ پر حرام ہے، آپ اس کو چوری نہیں کر سکتے۔ 10 روپے وہ جو آپ کو کمرے میں سے ملے، یہ شک والے ہیں، یہ متشابہات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان متشابہات ہیں، شک والی چیزیں ہیں۔ کہا کہ جو شک میں پڑ گیا، متشابہات میں پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ گیا، اور اس کی مثال اس طرح دی، کہا کہ اس کی مثال جو ہے کسی بادشاہ کی جو ممنوع چراگاہ ہے اس کی طرح ہے۔ ایک چراگاہ ہے، ایک کھیت ہے کسی بادشاہ کا، اور اس کھیت میں جانا منع ہے، وہ ممنوع چراگاہ ہے، وہ ممنوع کھیت ہے، اس کھیت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی چرواہا اس کھیت کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، اس کی جو منڈیر ہے جس کو ہم بن کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے ارد گرد جو کھیت ہے اس کے ارد گرد اگر کوئی بندہ اپنی بکریاں چراتا ہے تو ممکن ہے اس کی جو بکریاں ہیں وہ اس میں چلی جائیں، کھیت میں چلے جائیں، اور بلکہ بہت زیادہ چانس ہے
جب آپ اپنی بکریاں کسی ایسے کھیت کسی ایسی چراگاہ کے ارد گرد چراتے ہیں جس چراگاہ میں جانا منع ہے تو پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بکریاں جو ہے اس کھیت میں چلی جائیں گی کیونکہ آپ اس کے قریب چرا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال جو ہے حرام اور متشابہات کی ہے. جو حرام ہے یہ وہ چیز ہے جو حرام کرتا ہے جس میں جانا ممنوع ہے. جو حرام ہے اس کی مثال اس ممنوع چراگاہ کی ہے جس میں جانا منع ہے. اور جو ہے متشابہات ہے وہ ہیں جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی, ممنوع چراگاہ کے جو ارد گرد کی جگہ ہے وہ متشابہات ہے. جو بندہ متشابہات میں پڑ جائے گا, شک والی چیزوں میں پڑ جائے گا, وہ پاسبل ہے, اس کا بہت زیادہ امکان ہے, چانس ہے وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یقیناً مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی, دوبارہ سمجھا دیتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اس کے درمیان جو ہے متشابہات ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کہا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جو حرام ہے اس کی مثال اس طرح ہے ایک ممنوع چراگاہ جیسی ہے. ٹھیک ہے, ایک ممنوع کھیت ہے, ایک ممنوع چراگاہ ہے جو کسی بادشاہ کا ہے, اس کھیت میں جانا منع ہے, اس کھیت میں اس چراگاہ میں جانا منع ہے. اگر کوئی بندہ اس چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے تو یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کی بکریاں اس چراگاہ میں چلی جائیں گی جس چراگاہ میں جانا منع ہے. تو یہی مثال ہے, کہا کہ جو حرام ہے وہ اس چراگاہ کی طرح ہے اور جو متشابہات ہیں وہ اس کے ارد گرد کی جگہ کی طرح ہے. اگر کوئی بندہ ان متشابہات میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ارد گرد کی جگہ میں چلا جاتا ہے تو امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. تو یہ مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہی سوال تھا کہ متشابہات کے متعلق اور حرام سے بچنے کے متعلق جو ہے حدیث میں جو مثال دی گئی ہے چراگاہ کی اس کی وضاحت کرنی ہے, تو یہی وضاحت ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال ہے حدیث میں مسلمانوں کی کون سی جو 3 خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. حدیث میں مسلمانوں کی کون سی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. پہلا یہ ہے زبان کا صحیح استعمال, دوسرا ہاتھ کا صحیح استعمال, تیسرا آنکھ کا صحیح استعمال. 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں, زبان کا صحیح استعمال, ہاتھ کا صحیح استعمال اور آنکھ کا صحیح استعمال. ٹھیک ہے, زبان کا, ہاتھ کا اور آنکھ کا جو ہے صحیح استعمال, یہ 3 خوبیاں مسلمانوں کی بیان کی گئی ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث کی روح سے نیکی اور گناہ کی تمیز کس طرح ہوتی ہے. حدیث کی روح سے حدیث میں کس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح نیکی اور بدی کا فرق کر سکتے ہیں, کس طرح نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہیں. تو جواب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے, دل میں اطمینان پیدا ہو جائے, اور بدی اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تیرے دل میں جو ہے تردد پیدا کرے, شک پیدا کرے, کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں. ٹھیک ہے جی, نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہوں, لوگ اس سے مطلع ہوں گے. ٹھیک ہے جی, گناہ کون سا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو جو ہے ڈرے اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ لوگ اس سے مطلع ہوں, لوگ اس سے واقف ہوں. اگلا سوال ہے خطا اور نسیان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا. نسیان کہتے ہیں بھول جانا, خطا کہتے ہیں غلطی کو. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں خطا اور نسیان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ میں خطا, نسیان اور وہ بندہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تینوں معاف ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر بندہ بھول کر کوئی غلطی کر لیتا ہے یا نہ چاہتے ہوئے وہ غلطی کوئی کر لیتا ہے, کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا کر کچھ اور لیا, ٹھیک ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی نے مجبور کر دیا, تو ان تینوں صورتوں میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کو معاف ہے. ٹھیک ہے جی, حدیث مبارکہ کے مطابق خطا, نسیان اور جس کو مجبور کیا گیا ہو ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا, ان تینوں کو اللہ نے معاف فرمایا, ان تینوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مثال سے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ ہے شراب پی لیتا ہے, غلطی سے پی لیتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے لیکن ہوتی شراب ہے, تو وہ پی لیتا ہے, غلطی سے پی ہے, تو یہ بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ بھولے سے رکھی, اس نے خود شراب تھی, اس نے خود رکھی تھی لیکن بھول گیا کہ یار یہ میں نے شراب رکھی ہوئی ہے تو پی لی, تو یہ بھی بھول گیا. یا روزے کی مثال سمجھ لیں, بھول کے کھا گیا, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے, بھول کے کھا گیا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. خطا کی مثال یہ سمجھ لیں کہ اس نے پتا تو تھا میرا روزہ ہے لیکن کلی کر رہا تھا, نہ چاہتے ہوئے گلے کے اندر پانی چلا گیا, تو اس میں اس کو گناہ تو نہیں ہوگا, روزہ اگرچہ ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا. یہاں گناہ کا ہی ذکر ہے, ان تینوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر مجبور کر دیا, کسی نے مجبور کر دیا روزہ توڑ دو یا شراب پی لو, تو مجبوری سے پی رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہا 3 چیزوں سے, ایک کون سا ہے بھول جانا, ایک خطا, ٹھیک ہے, تیسرا کیا ہے کسی کو مجبور کیا گیا ہو, ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے, معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی, اگلی حدیث ہے جی حدیث کے مطابق جو ہے بھلائی کے دروازے کن کو کہا گیا ہے. حدیث کے مطابق بھلائی کے دروازے جو ہے روزہ, صدقہ اور نماز کو کہا گیا ہے. حدیث کے مطابق جو بھلائی کے دروازے ہیں, جو نیکی کے دروازے ہیں, وہ کون کون سے ہیں جی. ایک نماز ہے, روزہ ہے اور صدقہ ہے. نماز, روزہ اور صدقہ, نماز, روزہ اور صدقہ, یہ بھلائی کے دروازے ہیں. نماز, روزہ اور صدقہ, نماز, روزہ اور صدقہ جو ہے بھلائی کے دروازے ہیں. اگلا سوال ہے جی, کہتا فعل مضارع اور فعل امر کی جو ہے تعریف کرنی ہے. فعل مضارع اور فعل امر کی تعریف کرنی ہے. فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں
میں حال اور مستقبل دونوں کا جو ہے معنی پایا جائے، فعل حال کا بھی اور فعل مستقبل کا بھی معنی پایا جائے، ٹھیک ہے جی. فعل جو مضارع ہوتا ہے ذہن میں رکھیں، بلکہ تینوں ذکر کر دیتے ہیں. ایک ماضی ہوتا ہے، ماضی وہ ہوتا ہے جس میں ماضی کا ذکر کیا گیا ہو، اس کا لفظ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے. فعل ماضی وہ ہوتا ہے جس میں ماضی کا ذکر گیا ہو، اور مضارع وہ ہوتا ہے جس میں حال یا مستقبل کا ذکر کیا گیا ہو، اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس میں کسی مخاطب کو جو سننے والا ہے اس کو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو. جس میں حکم دیا گیا ہو اس کو فعل امر کہتے ہیں، جس میں حکم دیا گیا اس کو فعل امر کہتے ہیں. جس میں فعل حال یا مستقبل کا ذکر کیا گیا ہو، فعل حال جو پریزنٹ ہے اور فیوچر اس کا ذکر کیا گیا ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. جس میں جو ہے ماضی کا ذکر کیا گیا ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی، کہتا مضارع بنائیں. نصر فتح، ان دونوں سے مضارع بنانا ہے. میں نے کل بھی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا، فرسٹ لیکچر، کہ مضارع کی کون کون سی علامات ہیں، تا یا نون بتائی تھی. تو آپ نے الف بھی ہے لیکن الف عام طور پہ پیپر میں نہیں آتا، تو جب بھی کوئی لفظ آ جائے آپ کو مضارع بنانا ہو، جس طرح یہاں پہ نصرہ، آپ کو جب بھی مضارع بنانا ہے تو آپ یہ جو تین علامتیں بتائی ہیں وہ شروع میں لگا دیں، تا یا نون. تو یہ جیسے نصرہ ینصرو بنا سکتے ہیں، تنصرو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ننصرو بنا سکتے ہیں. تا یا نون میں سے کوئی لفظ ایک لگا دیں، ٹھیک ہے جی. جو نصرہ ہے تو ینصرو لگا دیں، زبردست مضارع بن جائے گا. اسی طرح فتحو ہے، تفتحو، ٹھیک ہے، تا لگا دیں، یا لگا دیں، یفتحو، تا یا دونوں میں سے کوئی لفظ شروع میں لگا دیں تو وہ مضارع بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. آگے معلمتن، اس کی مؤنث بنانی ہے تو میں نے بتایا تھا گول تا لگا دو تو مؤنث بن جاتی ہے. معلمتن، معلمتن عام طور پر یہی رول ہے، چند ایک اس کے علاوہ ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پر ایک دیا ہوا ہے مفسدون، تو اس کی جو مؤنث بنے گی مفسداتن بنے گی، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم آپ کے پیپر میں اس طرح کا آتا ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر جب بھی کوئی مؤنث آ جائے آپ بس گول تا لگا دیں، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کل بھی پڑھایا تھا جو لاسٹ لیکچر تھا، جمیل سے جمیلتن، ٹھیک ہے، وہ فاسق سے فاسقتن، ٹھیک ہے، کوئی بھی خالد سے خالدتن، جب بھی کسی کو مؤنث بنانا ہے تو گول تا لگا دو تو مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور پہلی آیات کا جو ہے ترجمہ بھی لکھنا ہے. پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ جو آپ پڑھتے ہیں پہلی وحی جو تھی غار حرا میں نازل ہوئی. اس کی جو پہلی آیت تھی اس کا نام تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں. اور اس کا جو ہے ترجمہ کیا ہے؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی. آگے سوال ہے، وحی کا مفہوم بیان کرنا ہے. وحی کا مفہوم بیان کرنا ہے. جواب پڑھتے ہیں، وحی کا مفہوم یہ ہے کہ چپکے چپکے سے باتیں کرنا، اشارہ کر دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، ٹھیک ہے. وحی کا کیا معنی ہے؟ اشارہ کر دینا، چپکے چپکے باتیں کرنا اور دل میں کوئی بات ڈال دینا. تین معانی بتائے ہیں. پہلا کیا ہے؟ چپکے چپکے باتیں کرنا، دوسرا کیا ہے؟ اشارہ کرنا، اور تیسرا کیا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا. کوئی ایک معنی بھی لکھ دے انف ہے. اور جو ہے اصطلاحی مطلب کیا ہے وحی کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام ہے، جو اپنا کلام جو اپنے نبیوں تک یا اپنے رسولوں تک یا اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ چپکے چپکے باتیں کرنا، اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا. اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو پیغام، اپنا جو کلام جو ہے کسی نبی، کسی رسول یا پیغمبر تک جو پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نازل کرتا ہے، پہنچاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. فرشتے کے ذریعہ، فرشتے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا جو پیغام ہے یا اپنا جو کلام ہے کسی فرشتے کے ذریعے جو کسی نبی پر، کسی رسول پر یا کسی پیغمبر پر جو نازل کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تدوین قرآن کے جو ادوار ہیں وہ لکھنے، قرآن پاک کو اکٹھا کرنے کے جو ادوار ہیں وہ لکھنے. سب سے پہلے تو عہد رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک کی تدوین کی گئی. دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عہد ابوبکر، حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں. تیسرا حضرت عثمان کا جو دور ہے. یہ تین دور ہیں، عہد رسالت، عہد ابوبکر، عہد عثمان غنی، ٹھیک ہے جی. ان تینوں دور میں قرآن پاک کی جمع و تدوین ہوئی. کہتے ہیں جی سورۃ بقرہ کا مختصر تعارف لکھنا ہے. سورۃ بقرہ کا مختصر تعارف لکھنا ہے جی. وجہ تسمیہ لکھنی ہے. سورۃ بقرہ جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. اس سورت کی جو ہے آیت نمبر 67 نمبر آیت سے لے کر 73 نمبر آیت تک جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ سورت بقرہ کا جو ہے مختصر وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سورت بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 67 سے لے کر جو 73 نمبر ہے، 67 سے لے کر 73 تک جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو گائے کے ذبح کرنے کا
حکم دیا تھا اس واقعے کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، جو ابن کثیر ہے، امام ابن کثیر ہے، وہ فرماتے ہیں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگر ان کے جانشین بناتا رہے گا اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جائیں گے تو انسان تو باقی رہیں گے نا. ہر انسان جسا ہم ابھی تک موجود ہیں، ہم پچھلے انسانوں کے خلیفہ ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں. تو ابن کثیر کیا فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے یکے بعد دیگر جو ہے ان کے جانشین بناتا رہے گا، تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو خلافت کا یہی مطلب اور مفہوم ہے. ٹھیک ہے جی. خلیفہ ہے نا، قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب. تو نائب ایک تو اللہ کا نائب ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو نائب اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ ابن کثیر کے مطابق کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد یہ کے بعد دیگر ان کے جانشین اور خلیفہ بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا سوال ہے، ایمان بالآخرت کا مفہوم بیان کریں. ایمان بالآخرت کا مفہوم بیان کریں. اس بات پر جواب پڑھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر انسان نے مرنا ہے، یہ جو دنیا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندگی دے گا، اور اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس پر یقین رکھنا. اور اس میں جو ہے ہر بندے کا حساب کتاب ہوگا، ان کے نامہ اعمال ان کے حوالے ہوں گے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو ان کی جزا ملے گی، جنت ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی سزا ملے گی. یہی عقیدہ آخرت ہے. سوال یہ تھا عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، یا آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ جو دنیا ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس سے مرنے کے بعد انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، ہر بندے کا جو نامہ اعمال ہے اس کو ملے گا، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو ان کی جزا ملے گی، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی سزا ملے گی، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. اس بات پر یقین رکھنا یہ ایمان بالآخرت ہے. اگلا سوال ہے، فرشتوں کو انسان کے فسادی ہونے کا علم کیسے ہوا؟ فرشتوں کو یہ کیسے علم ہوا، کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ تو اس کے دو جواب ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ زمین پر انسان سے پہلے جو جنات بستے تھے، جو جنات تھے وہ زمین پر فساد کرتے تھے، قتل و غارت بھی کرتے تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، سب کچھ پایا جاتا تھا. تو فرشتوں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ جو انسان ہوگا یہ بھی زمین پر فساد کرے گا. ٹھیک ہے جی. پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان سے پہلے یہاں پر جنات بستے تھے، تو فرشتوں نے جنوں سے اندازہ لگا لیا کہ انسان بھی جو ہے زمین پر فساد کرے گا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تو فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نائب اور خلیفہ بنایا تو ان کو اختیارات بھی دیے جائیں گے. جب اختیارات بندے کے پاس ہو، اچھائی اور برائی دونوں کا اختیار ہو، تو انسان برائی بھی کرتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ جب دیکھو فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو صرف اچھائی کرنے کا حکم ہے، وہ برائی کر نہیں سکتے. انسان کو اختیار دیا گیا اچھائی اور برائی کا، تو جب برائی کا بھی اختیار دیا گیا تو لازمی بات ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تو برائی کریں گے. تو اس چیز سے فرشتوں نے اندازہ لگا لیا کہ انسان جو ہے زمین پر فساد کرے گا. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان جو ہے زمین پر فساد کرے گا؟ دو وجوہات ہیں. پہلی کہ جنات سے اندازہ لگا لیا، کیونکہ پہلے جنات بستے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اللہ نے بتایا کہ وہ انسان اللہ کا نائب ہوگا، جب نائب ہوگا تو اس کو اختیارات بھی ملیں گے، جب کسی کو اختیار مل جائے تو وہ دونوں اختیارات کو استعمال کرتا ہے. اگلا سوال ہے جی، کہتے ہیں روح القدس کن کا لقب ہے؟ روح القدس کن کا لقب ہے؟ روح القدس حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. روح القدس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اگلی آیت ہے، ترجمہ کرنا ہے، وَقُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ. کونوا قِرَدَةً، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، کونو قِرَدَةً ہو جاؤ بندر، خاسعین ذلیل و خوار ہو کر. کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار ہو کر. کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کر. ٹھیک ہے جی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام لکھنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دادا تھے وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے جی. ان کے جو دادا تھے وہ حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے، کہتے ہیں صحائح ستہ کی کوئی سی 4 کتابوں کے نام لکھنے ہیں جو حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی سی 4 لکھنی ہیں. تو ہم ساری ذکر کر دیتے ہیں. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بخاری مسلم بھی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی، ٹھیک ہے جی، ابن ماجہ نسائی ابی داؤد. ٹھیک ہے جی. ایسے بھی لکھ سکتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ٹھیک ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن جو ہے ابی داؤد. 3 سنن ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے نسائی، ابی داؤد
اور ابن ماجہ ان تینوں کے ساتھ سنن لکھ دیں اور ترمذی کے ساتھ جامع لکھ دیں اور یہ جو دو ہیں ان دونوں کے ساتھ صحیح لکھ دیں. تو اگر اکیلا نام بھی لکھنا ہے تو بھی نف ہے بخاری مسلم اس طرح. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی کہتا بدعت سے کیا مراد ہے؟ بدعت کا کیا مطلب ہے؟ بدعت سے کیا مراد ہے؟ کہتا بدعت کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے نئی چیز یا نیا کام. بدعت کا جو لغوی معانی ہے وہ ہے نئی چیز یا نیا کام. اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اسلام میں دین میں کوئی ایسا کام شامل ہی کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی بات کو شامل کر لینا یا کوئی ایسا عمل شامل کر لینا جو دین کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. دین کے اندر کوئی نیا کام یا کوئی نئی بات یا کوئی نئی چیز جو ہے شامل کر لینا جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نئی چیز یا نیا کام اور جو اس کا اصطلاحی مطلب ہے یہ دین کی اصطلاح میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز یا نیا کام شروع کر لینا نیا کام ایجاد کر لینا جو دین کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بدعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نئی چیز یا نیا کام. اور اصطلاحی مطلب کیا ہے کہ دین اسلام میں کوئی نئی چیز یا کوئی نیا کام شروع کر لینا جو دین کا حصہ نہ ہو. اگلا سوال ہے حدیث مبارکہ میں گزشتہ امتوں کے ہلاکت کے کیا اسباب بیان ہوئے کہ جو پچھلی امتیں تھی وہ کیوں ہلاک ہو گئی؟ تو اس کے جو حدیث میں جو اس کا جو ہے وجہ بیان کی گئی ہے دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ کثرت سوال کرتے تھے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے. دوسرا اور انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. دو وجوہات تھی. ایک کثرت سوال کرتے تھے اور دوسرا انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف یہ دو وجوہات تھی پچھلی اقوام کے ہلاک ہونے کی تباہ ہونے کی. کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف. ٹھیک ہے جی. ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے ہمسایہ جو ہے پڑوسی اس کی عزت کرے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ حدیث مبارکہ میں ہمسایہ کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ تو جواب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کی تکریم کرے پڑوسی کی عزت کرے. ٹھیک ہے جی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے اور پڑوسی کا تکریم کرے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے حدیث مبارکہ میں برائی کو روکنے کے 3 طریقے کیا بیان ہوئے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں برائی کو روکنے کے لیے کون سے 3 طریقے بیان ہوئے؟ سب سے پہلا جو ہے زبان سے روکے. سب سے پہلے ہاتھ سے روکے. پہلا جو ہے ہاتھ سے روکے. دوسرا زبان سے روکے. اور تیسرا یہ ہے کہ دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ حدیث مبارکہ میں برائی کو روکنے کے کون سے مراتب بیان ہوئے ہیں کون سا طریقہ بیان ہوا ہے کون سے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث مبارکہ کے مطابق ثبوت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق ثبوت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ گواہ کون پیش کرے گا؟ مدعی جو ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا. جو دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے وہ جو ہے دلائل وہ ثبوت پیش کرے گا وہ گواہ پیش کرے گا. ٹھیک ہے جی. ثبوت کون پیش کرے گا؟ جو مدعی ہوگا. فرض کر لو میں نے پہلے لیکچر میں بھی اس کی مثال دے دی ہے. موبائل ہے کوئی بندہ کہتا ہے یہ موبائل میرا ہے. فرض کر لو موبائل میرے پاس ہے میں یوز کر رہا ہوں. کوئی بندہ کہتا نہیں یہ میرا موبائل ہے. جو دعویٰ کر رہے ہیں نا میرا ہے تو وہ گواہ پیش کرے گا. ثبوت پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ غیر حقیقت کا دعویٰ کر رہا ہے. جب موبائل میرا ہے تو میرا ہونا چاہیے میرے پاس ہے تو میرا ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا ہے تو پھر وہ گواہ پیش کرے. اسی طرح اگر میں کسی گھر میں رہ رہا ہوں کوئی دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے یہ مکان میرا ہے اب وہ خلاف حقیقت دعویٰ کر رہا ہے اب وہ گواہ پیش کرے گا. بھائی میں رہ رہا ہوں بظاہر ہے تو میرا ہی ہوگا. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے قبضہ کیا ہے یہ جو بھی ہے یہ تو میرا تھا تو پھر وہ گواہ پیش کرے گا. گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی کہتا حسد کی تعریف کریں. جی حسد کی تعریف کریں. حسد جو ہے اس خواہش کا نام ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے. بس حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ کہنا کہ اللہ کرے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے. ٹھیک ہے. حسد کیا ہے کہ کسی کی حسد ایک ایسی برائی ہے اس میں جو ہے بندہ جو ہے کسی کی جو نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے کسی کی نعمت پر پریشان ہوتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے. اس سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اس سے نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ جو دوسرے کے پاس نعمت ہے اس سے ختم ہو جائے اس سے چھن جائے. اور جو ہے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی کہتے ہیں جی ضربو گرامر کی روح سے کیا ہے؟ ضربو گرامر میں کیا ہے؟ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مضارع کی علامات دیکھنی ہے. مضارع کی علامات کیا ہیں؟ تا یا نون. ابھی یہ دیکھو انہوں نے ضربو کہا ہے تو ضرب میں
جو زاربو ہے اس کے شروع میں کوئی تا یا نون نہیں ہے, شروع میں دیکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. جیسا یضربو تضربو شروع میں یہاں پہ مضارع کی علامات نہیں پائی جا رہی, اور امر کی علامت بتائی تھی کہ الف ہوتا ہے, تو اس کے شروع میں الف بھی نہیں ہے, تا یا نون بھی نہیں ہے, الف بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اس میں نہیں کی علامات بتائی تھی کہ لام الف لا ہوتا ہے, یہ تینوں علامات نہیں ہیں. تو چوتھی چیز بتائی تھی کہ یہ ماضی ہوگا, تو یہ پھر ماضی ہی ہے. زاربو کیا ہے جی, یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے جی. تو آگے لا تضریبو کہتا ہے کون سا سیگا ہے, تو لا آ گیا, میں نے بتایا تھا جب بھی لا آئے گا تو نہیں کا سیگا ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو یہ نہیں کا ہے, فعل نہیں کا سیگا ہے, ٹھیک ہے. آگے یہ کہتا ہے اسم سے جمع بنانی ہے, اسم سے اسماء ہے, اور بیت سے بیوت ہے. بیت سے بیوت, اسم سے اسماء, اسم سے اسماء, اور بیت سے بیوت, ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی, کہتا ہے ابو الاسود الدولی کون تھا, ابو الاسود الدولی کون تھا. جواب پڑھتے ہیں, ابو الاسود الدولی جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کو عربی گرامر, صرف, نحو اور اس کے علاوہ جو ہے اعراب لگانے کا علم سکھایا, ٹھیک ہے جی. ابو الاسود دولی کون تھا, حضرت علی کا شاگرد تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کو عربی گرامر, ٹھیک ہے, صرف, نحو اور اعراب لگانے کا علم سکھایا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ابو الاسود الدولی تھے انہوں نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگائے. آلدو جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگائے, لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو الاسود دولی جو تھے انہوں نے قرآن پاک پر اعراب لگائے. دوبارہ سوال پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ ابو الاسود دولی کون تھا, یہ حضرت علی کا شاگرد تھا. حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے ان کو اعراب لگانے, ان کو جو ہے عربی گرامر, صرف اور نحو سکھائی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگائے. اگلا سوال ہے, کہتے ہیں جو وحی ہے اس کی کوئی سی دو صورتیں لکھنی ہے. وحی کی دو صورتیں, ایک یہ تھی کہ گھنٹی بجنے کی آواز, جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں, سلسلۃ الجرس, سلسلۃ الجرس کہتے ہیں. اس کا آبجیکٹو بھی آ جاتا ہے, شارٹ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو سلسلۃ الجرس کا کیا مطلب ہوتا ہے, گھنٹی بجنے کی آواز. تو وحی کا ایک جو تھا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیاں بجنے جیسی کی آواز آتی تھی, یہ وحی کی شدید قسم تھی, تو اس کو جو ہے سلسلۃ الجرس کہتے تھے. پہلی قسم ہے گھنٹی بجنے کی آواز جس کو سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وحی کی, فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. عام طور پر فرشتہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتا تھا, لیکن جو ہے فرشتہ بعض اوقات کسی اجنبی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. دو صورتیں لکھنی تھی. تو پہلی صورت کیا ہے کہ گھنٹی بجنے کی آواز, ٹھیک ہے, جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں, یہ شدید قسم تھی وحی کی, اس میں گھنٹیاں بجنے جیسی آواز آتی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا, اور عام طور پر جو فرشتہ تھا حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں آتا تھا, اور بعض اوقات کسی اجنبی شکل میں بھی آ جاتا تھا. تو اگلا سوال ہے یسفک الدماء, اس کا ترجمہ کرنا ہے. یسفک الدماء, وہ خون بہائے گا. یسفک الدماء, خون بہائے گا. یسفک الدماء, خون بہائے گا. اچھا جی, اگلا سوال ہے فرعون بنی اسرائیل کو کس طرح کا عذاب دیتا تھا. جو فرعون تھا بنی اسرائیل کو کس طرح کا عذاب دیتا تھا, وہ لڑکوں کو, جو بوائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے چھوٹے بیبی, ان کو کل کر دیتا تھا, ان کو قتل کر دیتا. جو فرعون تھا وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا, اور جو جوان تھے, بڑے تھے, ان کو غلام بناتا تھا, لوگوں کو غلام بناتا تھا اور ان پر تشدد کرتا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں کو غلام بناتا تھا اور ان پر تشدد کرتا تھا, اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کو مار دیتا تھا, قتل کر دیتا تھا, ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی, حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اس کے وقت فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کیا اندیشے کا اظہار کیا, ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کس اندیشے کا اظہار کیا, کس خطرے کا اظہار کیا. فرشتوں نے, جواب پڑھتے ہیں, فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اس اندیشے کا اظہار کیا کہ جو انسان ہوگا وہ زمین میں خون خرابہ بھی کرے گا اور زمین میں فساد بھی کرے گا, ٹھیک ہے جی. فرشتوں نے یہ اندیشے کا اظہار کیا جو انسان ہوگا زمین میں خون خرابہ کرے گا اور فساد برپا کرے گا, زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون خرابہ کرے گا. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی, سوال یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا تاکہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے. دوبارہ پڑھتے ہیں, انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور اس کے احکامات کو نافذ کرے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرے, اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے, اور کیا کرے, اللہ کی عبادت بھی کرے. یقیناً
یہ جتنے کوشچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے, اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوشچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے, ترجمۃ القرآن کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. تو آپ جس پلے لسٹ پر بھی جائیں گے وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے, سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے. وہاں پر آپ کو تمام لیکچر ایک سیکوینس میں, ایک ترتیب میں مل جائیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. جو سکرین پر آپ کو کوسچن آنسر نظر آ رہے ہیں جن پر ریڈ کراس لگا ہوا ہے وہ کوسچن ہے جو پچھلے لیکچر میں پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں ماڈل پیپر سے کوسچن پڑھا رہا ہوں, جو امپورٹنٹ ہے وہی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ اگر یہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ آپ بڑے اچھے نمبر گین کر سکیں گے. لیکن جو کوسچن ایک بار پڑھا چکا ہوں, پچھلے لیکچر میں گزر چکے ہیں, وہ نیکسٹ نہیں پڑھاؤں گا. تو پکچر میں سب کی ہی آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کو سکرین پر بھی تمام کی پکچر مل رہی ہے. تو کراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ یاد نہیں کرنا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ کراس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں پڑھا چکا ہوں. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.